السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی اب ہم پڑھیں گے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مدینہ کے پرخطر حالات میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے، اور وہاں قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرمائی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا، صرف اجازت دی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ چند مزید آیات بھی نازل ہوئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ کی اجازت صرف جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، یعنی تم نے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یا کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرنی، بلکہ تم نے اللہ کے دین کو جو ہے تمام دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو آگے بھی ایک اور آیات تھی جس کا معنی میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یعنی اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ خالی زمین پر قبضہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں یہ نازل ہوئی تو اس میں عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان اپنا جو ہے دائرہ اختیار قریش کے اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دے جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جس راستے سے قریش کے قافلے جو ہیں، تجارتی قافلے جو ہیں وہ گزرتے ہیں، تو ان راستوں پر بھی مسلمانوں کا تسلط ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسلط کے پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے تیار کیے۔ ایک منصوبہ یہ تھا کہ جو قبائل اس شہراہ کے ارد گرد یا اس شہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد ہیں ان کے ساتھ دوستی کی جائے اور ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا جائے، کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جو اس تجارتی جو شاہراہ کے ارد گرد جو قبائل آباد ہے تو اس صورت میں وہ غیر جانبدار رہیں، یعنی قریش کے ساتھ مل کر مدینہ پہ حملہ نہ کریں۔ اور دوسرا منصوبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اس راستے پر جو ایک تجارتی شاہراہ ہے، ایک بڑی سڑک ہے، ایک بڑا راستہ ہے جس پہ تمام قافلے آتے جاتے ہیں، تو اس شاہراہ پر اپنے جو لوگ ہیں ان کے جسے کہنا چاہیے کہ فوجی دستے بھیجنا،
اس کا مقصد یہ ہے کہ فوجی دستے بھیجے تاکہ ان راستوں پر جو ہے وہ جو مدینہ کے گرد و پیش کے راستے ہیں تو ان راستوں پر اور خاص طور پر مکہ کے راستوں پر خصوصی نظر رکھی جائے اور ان کا احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے۔ تو اسی لیے ان راستوں پر جو واقعہ قبائل تھے ان سے معاہدے کیے گئے، اور یثرب کے مشرکین اور یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس بھی دلایا جائے کہ مسلمان اب پہلے جیسے کمزور نہیں رہے، بلکہ مسلمان اب طاقتور ہو گئے ہیں۔ اور مکہ والوں کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ وہ اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ ان کے جو معیشت ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اگر یہ مدینہ والوں پر اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ان کے تجارتی قافلے روک دیے جائیں گے، تو ان کو بھی اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور وہ جو عزائم رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کو ختم کیا جائے، اور اللہ کے راستے میں جو وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو ان سے باز آیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فوجی مہم جو تھی وہ بھیجی، جس میں 4 سریے اور 4 غزوات ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سریہ کسے کہتے ہیں۔ سریہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا ہو، اور غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ خود کی ہو۔ تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سریے اور 4 غزوات جو ہے وہ 8 یعنی 8 مہمات جو تھیں وہ اس کام پر لگائی تھیں۔ یعنی پہلا سریہ جو تھا اسے سیف البحر کہا گیا ہے، یہ رمضان سن 1 ہجری میں ہوا۔ پھر سریہ رابغ جو ہے وہ شوال سن 1 ہجری میں ہوا۔ اب آپ دیکھے جائیں کہ مہینوں کے حساب سے، ہر مہینے کے حساب سے ایک سریہ جو ہے وہ روانہ کیا گیا۔ سریہ خرار یہ جو ہے ذیقات سن 1 ہجری میں، اور غزوہ ابوا یا ودان اس کو کہتے ہیں، تو یہ صفر سن 2 ہجری میں بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ بوات یہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں، غزوہ صفوان ربیع الاول سن 2 میں، اور غزوہ ذی العشیرہ جو ہے یہ جمادی الاول اور جمادی الاخر کے میں سن 2 ہجری میں بھیجا گیا۔ اچھا، غزوہ ذی العشیرہ جو ہے اس مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا، بس آپ نے کہا کہ مطلب یہ ہم نکل رہے ہیں نا، تو سواری کے لیے آپ کے پاس صرف 30 اونٹ تھے، اور اس میں جو تھے یہ جو 150 یا 200 مہاجرین تھے باری باری سوار ہوتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا، اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے، اور اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جو تھا آپ لوگوں کے ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا، تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن اس کی جگہ پہ جنگ بدر جو تھی وہ پیش آئی تھی۔ یہ وہی قافلہ تھا۔ یہ جتنے 4 سریے اور 4 غزوے جو تھے ان میں کسی میں کوئی جنگ یا آپس میں مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھیجے تو گئے تھے لیکن جنگ ونگ کوئی ایسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریہ نخلہ روانہ کیا رجب سن 2 ہجری میں۔ تو اس مہم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا جس پر یہ باری باری سفر کرتے تھے،
حضرت عبداللہ بن جہش نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں قیام کیا، وہاں اترے۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو چمڑا اور سامان تجارت اور کشمش لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان جو وہ موجود تھے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس پر حملہ کیا جائے، لیکن یہ جو تھا، یہ مہینہ جو تھا، یہ حرمت والے مہینے میں تھا اور رجب کا آخری دن تھا۔ رجب کا جیسے آپ کو بتایا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں سے رجب کا مہینہ جو تھا اس کا آخری دن تھا۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، آیا حملہ کیا جائے اس قافلے پر کہ نہیں کیا جائے۔ اور پھر مشورے کے بعد، کیونکہ اگر یہ رکتے ہیں، اگر وہ کہتے تھے کہ ہم اگر لڑائی کرتے ہیں تو حرمت والے مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اگر رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد مطلب وہ ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ تو اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن خزرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا، البتہ جو نوفل تھا وہ بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدی اور سامان اور قافلے کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے، اور انہوں نے وہ مال غنیمت جو ہے اس کے بارے میں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور وہ قیدی بھی پیش کیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حرمت والا مہینہ تھا تو آپ نے اس بات پہ ناراض ہوئے، اور ادھر جو تھا مشرکین کو اس بات کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر دیا ہے، اور اتنا زیادہ اس کو پھیلایا اس بات کو، یہاں تک کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس بات کا وہ جسے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی اس حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ یعنی کیا کہا گیا، وہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو اے پیغمبر آپ کہہ دو ان سے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یعنی کہ صحابہ کرام اور حضور کو جو انہوں نے نکالا ان کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور فتنہ تو قتل سے بڑھ کر ہے، یعنی تم نے جو فتنہ انگیزیاں شروع کی ہوئی تھی مکے میں اور مکہ والوں پہ ظلم کر رہے تھے، وہ فتنہ زیادہ بڑا گناہ کا باعث ہے قتل سے۔ یعنی قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ انگیزی کرنا، فتنہ برپا کرنا لوگوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات ان کو ظاہر کر دی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا، اور جو شخص قتل ہو گیا تھا ان کے وارثوں کو ان کا خون بہا بھی ادا کیا۔ ادھر سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا، اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا۔ انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے، یعنی وہ بہت الرٹ ہے، اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر مدینہ والوں کی نظر ہے۔ مسلمان جب چاہیں 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں۔ یعنی مسلمان اب اتنے طاقت میں آ گئے ہیں، اور ان کے بعد وہ صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کو اب اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ شام کی جو تجارت ہے اب مستقل خطرے کے زد میں ہے، اور چاہیے تو یہ کہ وہ اس حالات میں عقل سے کام لیتے، لیکن وہ اسی طرح تکبر میں مبتلا رہے، اور ان کا جو غیظ و غضب تھا وہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں کے گھر میں گھس کر ان کا صفایا کریں گے،
اور یہی جو غصہ تھا انہیں میدان بدر تک لے آیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو عبداللہ بن جہش کے سریے کے بعد اللہ نے شعبان سن 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی، ان کو حکم دے دیا اور ان کو جنگ فرض قرار دے دی کہ اب تم جو ہے جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ اور آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکالو، اور فتنہ جو ہے، فتنہ انگیزی جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد الحرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد الحرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم بھی وہاں انہیں قتل کرو، کافروں کی سزا یہی ہے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یعنی فتنہ انگیزی ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں مطلب اپنی حرکتوں سے تو کوئی زیادتی نہیں ہے ان پر مگر ظالموں ہی پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان سے صرف جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حد سے آگے نہ بڑھو، جو لوگ حد سے آگے بڑھتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا، مسجد الحرام میں جو ہے تم حرمت والے جو ایریا ہے اس میں تم نے قتال نہیں کرنا ہے، اگر اس ایریا میں وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں تو جواب میں تم بھی کرو، لیکن پہل تم نے نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد شعبان سن 2 ہجری فروری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے۔ یہ جو ہے شعبان سن 2 ہجری میں ہوا تھا، اور نماز میں حکم ہوا تھا کہ اس کی طرف رخ پھیرا جائے، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اور نماز میں رخ پھیرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو کمزور اور منافق تھے، جو یہودی تھے یا منافق تھے، تو جو مسلمان بنے ہوئے تھے تو وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے، اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر وہ اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کی صفیں جو تھیں وہ بہت سی غداروں سے بھی پاک ہو گئی تھیں۔ اور تحویل قبلہ میں ایک اشارہ بھی تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہیں ہوگا، یعنی ابھی تو وہ قبلہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں آیا ہے، ابھی تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے گا، کیونکہ یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ تو اس طرح یہ اشارے بھی تھے مسلمانوں کے لیے کہ فتح جو ہے تمہاری ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے غزوے کا سبب کیا بنا، غزوے کا کیا سبب تھا۔ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو حضور نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی جو تھے جب وہاں پہنچے، اپنے مقررہ مقام تک پہنچے اور وہ اس قافلے کے انتظار میں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو وہ نہایت تیزی سے مدینہ پلٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی کہ 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بھی لادا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ تو اہل مدینہ کے لیے یہ ایک بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی بہت بڑی زبردست
فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے بطور مال غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ کیونکہ جو صحابہ کرام جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ ان کے مال دولت پر سب مکہ والوں نے قبضہ کیا تھا، اور یہ قافلہ پکڑنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان کو اقتصادی طور پر، یعنی ان کو مالی طور پر بھی نقصان پہنچایا جائے مکہ والوں کو۔ تو آپ نے اعلان کیا، لیکن کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں دی، یعنی یہ نہیں کہا کہ سب نے نکلنا، آپ نے کہا یہ قافلہ ہے، اس کو پکڑنا ہے تو اس کے لیے نکلو، تو بلکہ اسے محض لوگوں کی خواہش پر چھوڑ دیا گیا، اور کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کے جو اس سے پہلے فوجی جو سفر روانہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ 313 جو تھے افراد تھے آپ کے ساتھ، جس میں سے کچھ قبیلہ کچھ انصار کے تھے، اور کچھ مہاجرین تھے، اور کچھ قبیلہ اوس سے تھے، اور قبیلہ خزرج سے تھے۔ تو اس لشکر نے یعنی کوئی جنگ کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، یہ تو اس قافلے کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے، اور پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اچھا جی، دوسری طرف قافلے جو ابو سفیان کے قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس قافلے کا نگہبان تھا اور وہ بہت محتاط بھی تھا، اسے معلوم تھا کہ مکہ کے راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ بھی حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا۔ اس وقت تک ابو سفیان جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جن جن قافلوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی ان سے وہ کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے حضور نے، لہٰذا اس نے ایک شخص کو اجرت پر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر جلد سے جلد مکہ والوں کو یہ خبر دے کہ یہ جو ہے قافلہ جو ہے تمہارا مال جو ہے جو ابو سفیان لے کر آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو جب وہ شخص جو تھا وہ مکہ پہنچا، اور اس نے مکہ پہنچنے کے بعد قریش والوں کو بلند آواز سے پکارا کہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے، اور مدد مدد۔ اور اس نے اپنے کرتا پھاڑ لیا، جو عرب کا دستور تھا کہ کوئی بہت خاص خبر ہو تو اس طرح، تو اس نے یہ کیا۔ تو یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی جو ہے وہ ابن خزرمی کے قافلے جیسا ہے، تو ہرگز نہیں، ان کو ہم بتا دیں گے کہ کس طرح ان کو ہم اس بات کا جواب دیتے ہیں، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکہ میں 2 ہی طرح کے لوگ جو تھے وہ ہو گئے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہے تھے یا اپنی جگہ کسی کو بھیج رہے تھے، یعنی گویا سبھی نکل پڑنے کے لیے تیار تھے، جو خود جا سکتے تھے وہ خود نکلے، اور جو نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیجا۔ اور خصوصاً جو مکہ کے بڑے بڑے تھے سردار تھے، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، سب جنگ کے لیے نکلے سوائے ابو لہب کے، اس نے اپنے ایک قرضدار کو اپنی جگہ پر بھیج دیا، اور ارد گرد کے قبائل عرب کو بھی قریش نے اس اپنے ساتھ جو ہے اپنی فوج میں اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ اچھا، ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی،
جبکہ اور ان کے پاس جو تھے 100 گھوڑے اور 600 زرائیں تھیں، اونٹ بھی بکثرت تھے جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو جہل بن ہشام تھا۔ چنانچہ قریش کے 9 معزز آدمی اس کے رسد کے ذمہ دار تھے، یعنی قریش والوں نے کہا تھا کہ اس لشکر کا جو ہے ہم کھانے پینے کا بندوبست کریں گے، اس کو سامان جنگ پہنچانا، خوراک پہنچانا، جو بھی ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو یعنی ایک دن 9 اونٹ کٹتے تھے اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہوا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر لیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں۔ تو یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے۔ نزدیک تھا کہ وہ رک جاتے اس جنگ سے، لیکن عین اسی وقت ابلیس جو تھا وہ بنو کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں تمہارا رفیق کار ہوں، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانا تمہارے پیچھے کوئی ناگوار حرکت نہیں کریں گے، یعنی پیچھے سے تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس ضمانت کے بعد مکہ والے جو تھے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب یہ لوگ روانہ ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے دلوں میں جو تھا حضور سے ایک دشمنی اور ایک جوش انتقام، اور اس بات پر ان کو غصہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ والوں کے قافلوں پر اپنی آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان سے گزر کر حجف پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام ان کو موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کے غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلیے جائیے۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ تم اب قافلے کی حفاظت کے لیے جو لشکر نکلے ہو تو اب یوں کرو کہ واپس چلے جاؤ، میں نے اس قافلے کو بچا لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا جو تھا ابو جہل وہ کھڑا ہو گیا اور نہایت تکبر اور غرور سے بولا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ بدر جا کے وہاں ہم 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، اور ہماری لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا سفر و اجتماع کا حال سنے گا۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے مدینہ والوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کو اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اخنس بن شریک کی، وہ ابو جہل کی باتوں میں آ گئے، اور اس لیے اخنس بن شریک جو تھا وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ بنو زہرہ کا حلیف تھا اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا، تو وہ تو واپس چلا گیا۔ لیکن ابو جہل جو تھا وہ سختی سے اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں ہوں گے، اور اگر یہ لوگ ہم سے الگ بھی ہو گئے تو ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ چنانچہ اب ان کے لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور ان کا رخ جو تھا بدر کی جانب تھا۔ ادھر مدینہ کے ذرائع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ آپ ابھی راستے میں ہی تھے، تو قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاع فراہم کی کہ وہ قافلہ جو ہے وہ نکل گیا ہے، اور وہ لشکر جو ہے ایک جنگ کے لیے وہ جو ہے وہ بدر کے مقام پر پہنچ گیا ہے، اور یہ وقت جو تھا ایک خونی ٹکراؤ کا وقت تھا۔ چنانچہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا تھا، اور اب کوئی ایسا قدم اگر صحابہ کرام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے جس پر ان کی جرت
اور شجاعت پر حرف آتا تو یہ بڑی غلط بات ہوتی، اور اگر مکی لشکر کو اس بدر کے علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساخت کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور دور تک پھیل جاتا اور مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت جو تھی ایک بے روح ڈھانچے کی مانند ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے اپنے دلوں میں اور عداوت رکھتے تھے تو وہ بھی مسلمانوں پر یعنی شر پر آمادہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں پر۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ ایک یہ بھی بات تھی کہ اگر صحابہ کرام واپس مدینہ چلے جاتے ہیں تو مکی لشکر کا کیا بھروسہ، وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی کر دیتا اور مدینہ میں پہنچ کر مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر ان کو ہلاک کر دیتا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر مسلمانوں کی جو ہے ساخت پر اس چیز کا بڑا برا اثر ہوتا۔ چنانچہ یہ چیز جو تھی یہ وہ جنگ بدر کے حالات کا جو تھی نا یہ وجہ بھی بنی تھی، یہ باتیں بھی انشاءاللہ اب اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوا، کیا حالات ہوئے، کس طرح یہ جنگ آگے چل کر ہوئی اور کس طرح اللہ کی مدد آئی مسلمانوں کو۔ تو ہمارا آج کا اتنا ہی لیکچر ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔